تو چلیں آج پرانے لاہور کی ان گلیوں کا سفر کرتے ہیں جہاں قانون تھانوں میں نہیں بلکہ محلے کے طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ ہم بابا وارث کی کہانی کے ذریعے اس دور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں یہ صرف ایک آدمی کی کہانی نہیں، یہ ایک پورے زمانے کی داستان ہے۔ یہ ایک جملہ آپ یوں سمجھیں کہ اس دور کی پوری حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ ایک ایسا وقت جب محلے کے چھوٹے بڑے جھگڑے تھانے کچہری سے پہلے گلی کے نکڑ پر بیٹھے کسی بااثر شخص کے پاس جاتے تھے۔ تو آئیے ذرا اس دنیا کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی کو بڑھاوا دینا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف ایک خاص تاریخی دور کے سماجی حالات کا غیر جانبداری سے تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ لاہور کی یہ روایتی ڈانس آخر تھے کون، وارث بھائی کا عروج کیسے ہوا، ان کی طاقت کون سے ستونوں پر کھڑی تھی، اور پھر کیسے اس پورے دور کا خاتمہ ہوا، اور آخر میں اس ساری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 70 سے 90 کی دہائی کے لاہور سے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سٹریٹ پاور کا مطلب جدید ہتھیار نہیں بلکہ ذاتی اثر و رسوخ اور محلے میں بنی ہوئی ساکھ ہوا کرتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ روایتی ڈان آخر تھے کون؟ دیکھیں، آج کے جو ماڈرن ہتھیاروں سے لیس گینگز ہیں نا، یہ ان سے بالکل مختلف تھے۔ ان کی پوری دنیا، ان کا پورا اثر و رسوخ بس اپنے محلے تک ہی تھا، اور اسی محلے میں ان کی ہر بات قانون کا درجہ رکھتی تھی، بھئی کبھی خوف کی وجہ سے تو کبھی پرانے تعلقات اور واسطوں کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں بابا وارث کی ذاتی کہانی کی طرف۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے سماجی اور معاشی حالات تھے جنہوں نے ایک عام انسان کو اس راستے پر ڈال دیا۔ ذرا اس وقت کے اندرون لاہور کا تصور کریں۔ ہر طرف بے روزگاری ہے، پڑھائی لکھائی کے مواقع نہ ہونے کے برابر، اور گلی محلوں میں صرف طاقت کی سیاست چل رہی ہے۔ ایسے ماحول میں وارث جیسے نوجوانوں کے لیے عزت اور اثر و رسوخ پانے کا سب سے سیدھا راستہ یہی نظر آتا تھا۔ تو ان کا سفر ایک غریب خاندان کے نوجوان سے شروع ہو کر ایک مقامی بااثر شخصیت تک پہنچا۔ شروعات جوئے کے اڈوں پر چھوٹے موٹے کاموں سے ہوئی، پھر مقامی جھگڑوں کو نمٹانے اور لوگوں کے پیسے نکلوانے سے ان کی دھاک بیٹھ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وارث بھائی سے بابا وارث بن گئے۔ تو آخر ان کی طاقت کا راز کیا تھا؟ انہوں نے اپنا کنٹرول کیسے بنایا اور اسے قائم کیسے رکھا؟ اس کے پیچھے 3 بنیادی ستون تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ یہ تینوں ستون الگ الگ کام نہیں کرتے تھے، نہیں، بلکہ یہ تینوں مل کر، یعنی کلی کی طاقت، پولیٹیکل بیکنگ اور پولیس کے ساتھ تعلقات، یہ سب مل کر ایک ایسا زبردست نیٹ ورک بناتے تھے جسے چیلنج کرنا آپ سمجھیں کہ تقریباً ناممکن تھا۔ ظاہر ہے اس طاقت کا ایک تاریک پہلو بھی تھا۔ اس وقت کی رپورٹس کے مطابق ان پر بھتا لینے، جوئے کے اڈوں کو پروٹیکشن دینے اور سیاسی فائدے کے لیے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے جیسے الزامات بھی لگے۔ لیکن اس دور میں ایسے لوگوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا یا کوئی مقدمہ درج کروانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اب ہم کہانی کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی زوال کا دور۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ لاہور شہر میں آنے والی تبدیلیوں نے بابا وارث جیسے کرداروں کو کیسے ماضی کا حصہ بنا دیا۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بابا وارث اکیلے نہیں تھے۔ اس دور میں لاہور کے الگ الگ علاقوں میں ان جیسے کئی اور کردار بھی موجود تھے۔ تو یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک پورے دور کا ٹرینڈ تھا۔ اور یہیں پر اصل تبدیلی نظر آتی ہے۔ ایک طرف تھے روایتی ڈانس جو اپنی ساکھ اور مکے کے زور پر چلتے تھے، اور دوسری طرف آئے جدید گینگز جو بھاری ہتھیاروں اور منظم نیٹ ورکس کا استعمال کرتے تھے۔ جرائم کی دنیا آپ کہیں کہ پوری طرح سے بدل رہی تھی۔ تو پھر یہ سارا اثر و رسوخ ختم کیسے ہوا؟ 90 کی دہائی میں بہت کچھ ایک ساتھ بدلا۔ پولیس نے نئی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کریک ڈاؤن شروع کر دیے۔ سیاست کا پرانا طریقہ کار ختم ہونے لگا، اور سب سے بڑھ کر ان سے بھی زیادہ خطرناک اور بے رحم نئے گروہ سامنے آ گئے۔ بس وقت اور حالات دونوں ان کے خلاف ہو چکے تھے، اور آخرکار ان کا اثر ختم ہو گیا۔ چلیں اب اس پوری کہانی سے ملنے والے سبق کو سمیٹتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بابا وارث صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک پورے دور کا نام تھے۔ وہ زمانے کی علامت تھے جب انصاف تھانے کچہری میں نہیں بلکہ گلی کے طاقتور شخص کے پاس ملتا تھا، اور جیسے ہی شہر نے کروٹ بدلی، یہ کردار بھی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اور شاید اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق اسی ایک جملے میں چھپا ہے کہ غیر قانونی طاقت کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، اس کا انجام آخرکار زوالی ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا طاقت کے یہ غیر رسمی نظام آج پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں، یا پھر انہوں نے وقت کے ساتھ صرف اپنی شکل بدل لی ہے؟